أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ، جنت وعلیکم المقام السلام دوزخ الحرام۔ ورحمۃ اللہ۔ چلے اور اب I'm sorry مجھے بتا دو کون سے پارے پہ ہے اپنے ninth class ninth juice. Okay, I'm muting all of you. Okay, چلے الحمدللہ ان our last session ہم لوگوں نے کیا کمپلیٹ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ بھی کمپلیٹڈ سورہ الاعراف کی آیہ نمبر 102 تک کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیہ نمبر 103 سے۔ اور اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں، میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں ہماری ایک نئی ممبر ہیں، ان کا نام ہے بینش اینڈ دس از ہر فرسٹ کلاس ٹوڈے۔ ویلکم بینش ٹو آر کلاس، اور انشاءاللہ تعالیٰ کلاس آپ اٹینڈ کریں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھی کلاس ہے کہ بری کلاس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو یہ سب دیکھ لیں، آپ نے اتنے سارے ہمارے جو فرینڈز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بہنیں ہیں، یہ سب کے سب ماشاءاللہ سب اٹینڈ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ تو آج ہم جب کلاس ختم ہونے والی ہوگی تب آئی ول ریپیٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ایٹ ناہید's گیٹ ٹوگیدر، آور قرآن کلاس گیٹ ٹوگیدر بٹ ایٹ ناہید's ہاؤس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم سیکھیں گے دا کانفرنٹیشن دیٹ ٹک پلیس بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ دا پیپل آف فرعون۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ڈائلاگ ہوئے، جو کنفرنٹیشن ہوا، جو ایک دوسرے کو بولا، تو وہ سارا کچھ آج کی آیات میں آئے گا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھ لیا، ہم نے اتنے سارے میسنجرز کے بارے میں پڑھا، پھر جنرل سٹیٹمنٹ آیا کہ جب یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کی بات تو ان کے ساتھ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ ہمارے لاسٹ لیسن میں تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ہر رسول کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اللہ کے پاور، اللہ کے مائٹ کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایروگنس کرتا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے، اور رول آف میسنجرز کیا ہوتا ہے ان گائیڈنگ دا پیپل ٹو دا ٹروتھ۔ یہ سب ہم ابھی تک پڑھتے آئے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام کا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ Very clear۔ ثم بعثنا، ثم means then، بعثنا we sent، اللہ کہہ رہے ہیں روٹ لیٹرز کہیں با عین سا، بعث یبعث بعثن، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ then we sent من بعدہم after them۔ اب نام ابھی نہیں لے رہے کن کا، کیونکہ ہم اتنے سارے رسولوں کا آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ we sent after them موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا with our signs الی فرعون to فرعون وملئہ and his chiefs اور ان کے سرداروں کو۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جب خالی موسیٰ کہتے ہیں تو بہت عجیب سا لگتا ہے، تو we have to say موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، اپنی آیات دے کے، اپنی نشانیاں دے کے، اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، یعنی ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر۔ فَظَلَمُوا بِهَا، ظلم آپ لوگوں کو پتہ ہے ظلم کرنا ہوتا ہے، اور ظلم کا مطلب ہے انجسٹس۔ تو ظا لام میم ظلم یظلم ظلم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی ان لوگوں نے اس انگلش میں سوری بٹ دے ور انجسٹ ٹو دیم، دے ڈڈ انجسٹس ود اٹ، جو سائنس بھیجے اس سے ان لوگوں نے انجسٹس کیا، دے ڈڈ انجسٹس ود دا سائنس، بیہا مطلب ود اٹ یعنی ود دا سائنس۔ فنظر سو سی، اللہ تعالیٰ کہ فنظر نون ظارا نظر ینظر نظر، یعنی کیا چیز ہے؟ پھر آپ دیکھیں، سو سی کیف کان عاقبۃ المفسدین، ہاؤ واز دی اینڈ آف دا مفسدین، آف دا کرپٹرس، جنہوں نے کرپٹ کیا، جو فساد پھیلا رہے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ اردو میں آپ کہیں گے تو انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، انجسٹس کیا۔ پس دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، پس دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ اس کی تفسیر اس کی بہت زیادہ نہیں ہے، بٹ جسٹ لیٹس سی کہ واٹ اٹ مینس، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سٹوری کو اوپن کر رہے ہیں، ایک بریف آؤٹ لائن دے رہے ہیں آف اٹس بگننگ اینڈ دی اینڈ۔ شروع کا بھی بتا دیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی آیت میں یہ بھی بتا دی کہ اور ان کا کیا انجام ہوا، ایگزیکٹ انجام نہیں لیکن فکیف کان کہہ رہے ہیں کیسا ہوا ان کا انجام۔
تو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جس پرپس کے لیے، جس ریزن کے لیے یہ سٹوری ریلیٹ کی جا رہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب جب ان کا انجام ایسا ہوا تو ہم اس سے کیا لیسن لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا ان لوگوں کے لیے آیا کہ جن کمیونٹیز پہ پہلے پروفٹس آ چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے من بعدہم، ان کے بعد جہاں پہلے پروفٹس آ چکے تھے، ہی واز ناٹ دا فرسٹ پروفٹ۔ اور اس کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جو کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بھی جنہوں نے اللہ کی آیات کو اور میسنجرز کو ریجیکٹ کیا تھا۔ جب ریجیکٹ کیا تھا تو ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فَظَلَمُوا بِهَا، یعنی کہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آیات کو ریجیکٹ کرنا، اللہ کی سائنس کو ریجیکٹ کرنا، ہم کہتے ہیں نا کہ تو کیا فرق پڑتا ہے، اٹس اے نیوٹرل ایکٹ، either we believe or we don't believe, either we reject or we accept۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، فَظَلَمُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے ظلم کیا۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ اٹ از اے مورل کرائم، اخلاقی جرم ہے یہ، کیونکہ ان کے پاس سچائی آ گئی، حق آ گیا آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اور پھر بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ڈس اوبے کیا اور اس کو اگنور کیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ دس از دا، مفسرین کہتے ہیں دس از دا ظلم آف دا ہائیسٹ آرڈر، کہ اللہ کی آیات آ جائیں، اللہ کی نشانیاں آ جائیں، اللہ کا پیغمبر لے کر آئے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم سمجھے کہ میں سبق دے رہی ہوں، اس وقت میں کچھ ہوں نہیں، لیکن میں پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں، تو سے میں جو آپ کو بتا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سب لوگ میری بات نہ مانیں، سب لوگ ول ناٹ ویلکم دا ٹروتھ، پیپل ڈو ناٹ آلویز ویلکم دا ٹروتھ۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں ایک تو یہ چیز کہ جب ہم کسی کو حق بولیں گے، ابھی میں نے آپ کو بولا، آپ نے وہ کسی اور تک پہنچایا، لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جا کے دوسروں کو بولتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات مانیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرگل جو ہوتی ہے نا، ایمان اور تکبر، یہ ٹائم لیس ہے، اٹ از نیور اینڈنگ، اٹ ول گو آن اینڈ آن۔ ایک طرف سے تکبر ہے کہ میں نے نہیں ماننا، میں کیوں مانوں، اور ایک طرف سے ایمان ہے جس میں آپ ان کو بتا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظلم کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کے ساتھ ظلم کرنا، oppression آف ادرس، یہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اگر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ڈیوائن کلیئرٹی کو، کلیئرلی کوئی چیز ہمارے سامنے، ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس آیا میں اور اس کے بعد کی جو فالوئنگ آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں ہسٹری بتا رہے ہیں اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام with فرعون and his people، اور وہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ تو کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ فرعون جو ہے اور ان کے چیفز جو ہیں وہ آپس میں کنفرنٹ کرتے ہیں اس فیکٹ کو کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا رب آف دا یونیورس، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اور کس سے اینڈ ہوتا ہے؟ فرعون اور اس کی آرمی ڈراؤن ہو جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے۔ ان بٹوین دیز ایونٹس، غرق ہونے سے اور اس سے پہلے جو آتا ہے بیچ میں، کانٹیسٹ آتا ہے بٹوین موسیٰ علیہ السلام اور میجیشین، جادوگروں کی، وہ ساحر ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حق کی فتح ہوتی ہے، باطل کی شکست ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میجیشنز ہوتے ہیں وہ لوگ پھر اللہ کو بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ رب العالمین ہے، رب موسیٰ و رب ہارون ہے۔ تو جو ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے پریچ کیا تھا، اس کو وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور فرعون اور اس کے لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے اس کو جب دیکھا تو ان کا ایک اوپریسو ایٹیچیوڈ اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سائنس کو اور زیادہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس یہ تو ابھی ہم پہلی آیت میں ہیں، ابھی تو یہ ساری ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اسپریڈ کرتے ہیں کرپشن، ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت رانگ فل ریجیکشن آف اللہ سائنس کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ورسٹ ٹائپ آف ظلم ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ مفسدین کو کہہ رہے ہیں کہ ڈس بلیف جو ریجیکٹ کرتا ہے سائنس کو، وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو ڈس بلیف کرتا ہے جو لوگ، تو وہ لوگ ورسٹ ٹائپ آف کرپشن کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اگر وہ ولفلی کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، وہ جان بھی چکے ہیں، ان کو سب معلوم ہے، اور پھر بھی وہ انٹینشنلی، ڈیلیبریٹلی، ولفلی، جان بوجھ کے وہ لوگ اللہ کی سائنس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، یا اللہ کو ہی مطلب جو ایتھیسٹ ہیں، وہ لوگ اللہ کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ ہیومن لائف جو ہے نا، وہ اس وقت تک فلرش نہیں کر سکتی، اس وقت تک پراسپر نہیں کر سکتی، اس تک فلاح نہیں پا سکتی ہے جب تک ہمارے پاس سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ اور سالڈ فاؤنڈیشن کیا؟ بلیونگ ان اللہ، اور یہ سمجھنا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا، اور پھر اللہ کو سبمٹ، صرف کہنا نہیں ہے، سبمٹ بھی کرنا ہے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے اعمال سے ہم نے اللہ کے آگے سبمٹ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں اللہ کے، اس پہ ہم پورے اتر رہے ہیں۔
تو جب ہیومن بینگز یعنی میں اور آپ جب بھی ایکنالج کر دیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہمارا رب ہے، جب اللہ کی ربوبیت کو جب ہم مان لیتے ہیں، اور ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک وہ ہی عبادت کے لائق ہے اور باقی اتنے سارے آلہہ جو ہیں وہ ہماری اگر ہوں گے ہمارے ذہن میں، تو وہ ہمیں کرپٹ کر دیں گے، ہماری سوشل لائف کو بھی کرپٹ کر دیں گے، اور وہ ہمارے کانسیپٹس کو بھی، ہمارے بلیفس کو بھی، جو ہر طرف سے کہتے ہیں نا یہ بھی ہمارا معبود ہے وہ بھی معبود ہے، یا کہتے ہیں نہیں معبود نہیں ہے، یہ ہمیں معبود کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ جب جا کے درگاہوں پہ دعا کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ہمیں ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ سیکنڈ آیت ہے آیت نمبر 4، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ اس میں تو کوئی بات مشکل نہیں، وقال موسیٰ اینڈ سیڈ موسیٰ یا فرعون، او فرعون، انی انڈیڈ آئی رسول من رب العالمین، آئی ایم اے میسنجر فرام دا رب العالمین، فرام دا رب آف دا ورلڈس۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون میں رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے دس از دا فرسٹ انکاؤنٹر، جب موسیٰ علیہ السلام آگے بول رہے ہیں بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، حق اور باطل کے درمیان، یہ پہلا انکاؤنٹر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور فرعون کو بول رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی، اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے میں ایک رسول ہوں۔ ایمان اور کفر کا سمجھ لیں کہ ایک انکاؤنٹر ہے، حق اور باطل کا، ایمان اور کفر کا۔ حق کیا ہے؟ ایمان۔ باطل کیا ہے؟ کفر۔ تو جو میسنجر، جو لوگوں کو بلاتا ہے رب العالمین کی طرف، اور وہ سامنے سامنے آ کے ایک ظالم ٹائرنٹ فرعون کے آگے بولتا ہے، جو کلیم کرتا ہے کہ وہ رب ہے، وہ کہتا ہے نا انا ربکم الاعلی، استغفر اللہ، فرعون کے الفاظ ہیں انا ربکم الاعلی۔ تو جو کلیم کرتا ہے کہ میں رب ہوں آپ کا اور میں بڑا اونچا رب ہوں، اس کے آگے جا کے، اس ظالم کے آگے جا کے جب ایک بندہ آتا ہے، ایک میسنجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے اپنے گڈ مینرز کو بھی کمبائن کیا، آ کے غصے میں نہیں کہا کہ میں اللہ کا میسنجر ہوں اور تم کون ہوتے ہو، آ کے یہ کہا، اس ظالم کو کہا، آرام سے کہا، گڈ مینرز کے ساتھ کہا، انی انا رب العالمین، انی رسول من رب العالمین۔ تو گڈ مینرز بھی کیا، اور اتنا بڑا فیکٹ بھی اس کے سامنے بول دیا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رب آف دا ورلڈز کا میں مطلب، اس میں کیا مطلب ہے؟ رب آف دا ورلڈز، رب العالمین۔ آپ کو پتہ نا ایک عالم یہ ہے ہمارا جس میں ہم رہ رہے ہیں، انسانوں کا، پھر الگ ہے، جنوں کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اور کتنے عالمین اور ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو اتنے سارے، تو وہ کہتے ہیں رب العالمین۔ اس کا مطلب جو ہمارا ریئلم ہے، ہمارا وہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریئلمز ہیں ان سب کا اللہ ایک ہی رب ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا، میں اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، who is the greatest، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا ہے، اور وہ انچارج ہے ہر کریشن کی، آل ٹائپس آف کریشن کی، جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے انس ہے، چاہے فرشتے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے کیڑے ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے پہاڑ ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے۔ بس I don't want to get into all of it، لیکن مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کی کریشن نہ ہو۔ ایوری سنگل تھنگ از Allah's کریشن۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان سب کا رب ہے، تو رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا، جس طرح ہم کہتے ہیں اردو میں پروردگار، پالنے والا۔ جب وہ پالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی وداؤٹ گائیڈنس نہیں چھوڑا ہے۔ تو وہ ہر ایک کے پاس میسنجرز بھیجتے ہیں، جس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں میسنجر کے پاس، وہ گڈ ٹائڈنگس بھی دیتے ہیں، گڈ نیوز بھی دیتے ہیں، بشیر اینڈ وارنرز بھی ہوتے ہیں، یعنی نذیر۔ تو بشیرن بھی ہوتے ہیں، نذیرن بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہی وہ ہے جس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، نو ون کین چیلنج، اور کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جب تک اللہ نے اسے نہ بھیجا ہو۔ اب سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتی، آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں تو بڑے لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے چوز ہو کے یہ بندہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے چوز ہو کے یہ آیا ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چوز اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کے میسج کو، ان پیغمبروں کے میسج کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ہم سمجھیں اور ہم ایک دوسرے کو کنوے کریں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام خود میسنجر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پریفرنس دی تاکہ وہ اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ایک اور بات آپ نوٹ کریں، جب موسیٰ علیہ السلام ایڈریس کرتے فرعون کو، کیا کہتے؟ یا فرعون، یہ اس کا ٹائٹل تھا پلین، یا فرعون۔ وہ نہیں کہتے میں رب، نہیں کہتے، لوگ تو رب کہتے تھے، لوگ تو سلیوز تھے نا فرعون کے، تو یہ کہتے یا فرعون۔ یہ ایک تھا کہ فرعون کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ کی ٹرو پوزیشن کیا ہے، آپ کی اصلیت کیا ہے، یو آر اے فرعون۔
یو آر ون آف دا فرعونس، ایک بھی نہیں، ون آف دا فرعون. تو کلیئرلی آن ہز فیس ٹو ہز فیس انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ریولیوشن کر رہا ہوں اگینسٹ فرعون اور اس کے گورنمنٹ کے. بہت کلیئر تھا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسی سویلائزیشن کی طرف، ایسی اس کی طرف بھیجے گئے تھے کہ جو کہ ایروگنس میں تھی، متکبر تھی، اور ٹیرنی میں تھی، یعنی ظلم میں تھی. اور یہ اس کا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایز این انقلاب لانے والا نہیں بھیجا، ریولیوشنری بنا کے نہیں بھیجا، ایک میسنجر بنا کے بھیجا. ایک ہوتا ہے جو انقلاب لانے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو میسنجر ہوتا ہے، اللہ کے میسج کو پہنچانے والا. تو یہ ہمیں کلیئر مل گیا اس 104 آیت سے. اب 105 آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حقیق علی ان اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بولو، قرآن میں لکھا ہوا، لیکن اصل میں کون؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں حقیقن، یعنی اٹ از حق، اٹ از پراپر، اٹ از اپروپریٹ. وہ کہہ رہے ہیں یا آئی ایم اوبلیگیٹڈ، میرے اوپر یہ حق ہے، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اللہ دیٹ ناٹ اقول I will say اللہ الا الحق about Allah except the truth. It is not proper for me, it is not appropriate for me, I am obligated upon that not I will say about Allah except the truth. اردو میں ہے کہ میرے اوپر یہ حق ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ نہ کہوں، صرف سچ کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، قد جئتکم، قد کا مطلب ہے certainly، جئتکم I have come to you ببینہ with a clear proof، من ربکم from your رب. اب لفظ یوز کیا کہ آپ کا رب بھی وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے. فارسل، so send معیہ with me بنی اسرائیل، the children of Israel، بنی اسرائیل کو. So certainly I have come to you with a clear proof from your Rabb, so send with me the children of Israel. اردو میں ہے میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، اور certainly بھی تھا نا، certainly تھا، ہاں، یقیناً میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. کلیئرلی موسیٰ علیہ السلام کا میسج واز ویری ویری کلیئر، ویری کلیئر. اب اس 105 آیت کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک میسنجر ہے موسیٰ علیہ السلام، اور میسنجر کو کیا ہے؟ ہی نوز دا ٹرو نیچر آف اللہ، ہی کین اونلی سے دا ٹروتھ اباؤٹ ہم. وہ کیسے ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں میسنجرز جو کہ اللہ اور اللہ کی اتھارٹی اور اللہ کے پاور کے بارے میں غلط بات ہو. تو اٹ واز ٹو میک اٹ کلیئر کہ اگر وہ اور کچھ کہہ دیتے موسیٰ علیہ السلام ادر دین واٹ اللہ وڈ وانٹ، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے؟ پنش کرتے نا، پنش کرتے. تو اسی لیے ان کو پتا تھا، میسنجر تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر میں اللہ کے متعلق کوئی بھی غلط بات کہہ دوں تو میری پنشمنٹ آئے گی، اور مجھے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے اور اپنے پاور سے مجھے سیز کر لے گا، مجھے پکڑ لے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کلیئر ایویڈنس لے کے، اور آپ بھیج دیں میرے فارسل، بھیج دیں میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. کلیئرلی بتا دیا کہ میں ٹرو میسنجر آف اللہ ہوں، اور میری ایز اے کیپیسٹی ایز اے میسنجر کیا ہے؟ اونلی دی اتھارٹی آف دا رب العالمین. میں میسنجر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی یہ مرضی ہے، اور میں اللہ کا پیغام آپ کو ہی دے رہا ہوں کہ فرعون کو کہ آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں. سلیوز بنا کے رکھا ہے، ان پر ٹارچر کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں میرے ساتھ جانے کے لیے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے یہ دیکھیں اپنے آپ کو جو انٹروڈیوس کراتے ہیں ناٹ ایز این انڈیپینڈنٹ فگر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، استغفر اللہ، ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں، می مائی اینڈ مین سب ہے، کیا وہ کیا ہے، می مائن اینڈ جو بھی ہے، تو اینڈ اس تو اپنے متعلق ہے، اینڈ آئی، ہاں تو اپنے متعلق ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت سے اپنے آپ کو بتا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، میں ہوں. لیکن ایز اے میسنجر آف اللہ موسیٰ علیہ السلام کس کو اتھارٹی دے رہے ہیں کہ اتھارٹی جو ہے میں اس پہ بلڈ کر رہا ہوں جس کی ڈیوائن کمانڈ ہے، جو اللہ ہے، جس کے اللہ کے انسٹرکشنز ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا سلیو ہوں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح جا کے فرعون کے آگے ایون
ایروگنٹ تھے وہ، ایون وہ ظالم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے فرملی کھڑے ہو گئے ان کے سامنے جا کے۔ اب ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم جا کے فرملی کھڑے ہو جائیں اپنے یہاں اپنے صدر کے سامنے اور اس کو کچھ بولیں، ہمیں جانے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن بات یہ کہ اگر ہم اپنے لوگوں میں ہیں، ہم رولر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا لیڈر یہاں پر ہے یا ہمارے ارد گرد کوئی ہے، ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے، جیسے کیئر والے کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اپنی آواز بلند کرو، آپ لکھو، اپنے کانگریس مین کو، اپنے اس کو لکھو، اس کو لکھو، جس کو بھی لکھو۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں ٹروتھ کے بارے میں اٹھ کے بولنا چاہیے۔ ہماری آئیڈینٹی جو ہے، ہماری شناخت جو ہے، اٹ از ناٹ ان جسٹ آور سیلفس، اٹ از آور سرویٹیوڈ ٹو اللہ، ہماری عبودیت، ہماری بندگی اللہ کے لیے۔ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے امپریس نہیں ہونا ہے، جو ورلڈلی ایلیٹس ہیں، جو دنیا میں اس وقت بہت اونچے چڑھے ہیں، ان سے امپریس نہیں ہو جانا ہے۔ کیونکہ کیا چیز امپریس کس چیز سے ہونا ہے؟ پاور سے نہیں ہونا ہے۔ ٹروتھ کیا چیز ہے؟ ٹروتھ اصل چیز ہے جس سے امپریس ہونا ہے۔ ٹروتھ جو ہے وہ پاور سے نہیں امپریس ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم ریلیجن کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں کر رہے ہیں، یا ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وی مسٹ اسپیک وتھ ٹروتھفلنس اینڈ وتھ سنسیئرٹی۔ اور ایک اور بات اس سے یاد آئی کہ جب آپ لوگ کوئی کوٹ کرتے ہیں گروپ کے اوپر، کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی، کل بھی ایسا ہوا تھا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ریفرنس دیں، کیونکہ جیسے ہی میں کچھ بات کرتی ہوں نا، مجھے یہ خیال آتا ہے اس کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے، یہ کس نے کہا، تاکہ اگر ظاہر ہے کہ میں کوئی حدیث پہ عبور تو نہیں رکھتی ہوں، تو مجھے اگر یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث آ گئی تو اس میں مجھے کلیریفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کمپلیشن میں ہے، کس میں نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کلاس کو بولنا پڑتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی کوئی حدیث کی بات ہوئی تھی، یاد ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے پوچھا، فاطمہ نے شاید پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم جو ہے اس کو کبھی یہ اس طرح کا آئے گا جس طرح کے پیرشڈ نیشنز ہو گئے، تو میں نے کہا نہیں، ایک حدیث ہے مجھے یاد ہے کہ اس میں 3 دعائیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ میری قوم کو کسی کلیمٹی سے مت، آپ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی نا ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، صرف یہ کہا کہ یہ دعا نہیں سنی، جو کہ یہ تھا کہ آپس میں یونٹی، کیونکہ آپس میں دیکھیں کتنی ڈفرینسز ہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں میں کتنے سیکٹس ہیں، کتنی ڈفرینسز ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہم بات کریں ایویڈنس کے ساتھ کریں، کلیئرلی بات کریں، اللہ کا کلام ہے تو بالکل کلیئرلی، ٹروتھفلی اور سنسیئرلی بات کریں۔ آیہ نمبر 106، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ قال کس نے کہا؟ اب کون کہہ رہا ہے؟ اب فرعون کہہ رہا ہے۔ قال اس نے کہا، فرعون نے کہا، فرعون said in kunta jئta بآیۃ، if you have come with a sign، بآیۃ with a sign، فأت بها، then bring it، ان کنتا من الصادقین، if you are of the truthful۔ تو فرعون نے کہا اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہو، اس میں تو لکھا ہوتا ہے اردو کی ٹرانسلیشن میں، لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں تو اسے پیش کریں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ میں تو اس کو آپ بنا دیتی ہوں، ہوتا یہاں پر تو لکھا، تو آپ لوگ بھی بنا دیا کریں اگر دل چاہتا ہے تو۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈیمانڈ کتنا کلیئر تھا، کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ریلیز کریں۔ لینگویج ان کی کتنی اچھی تھی، سرٹنٹی، ٹروتھ تھی، اور کیا کہا کہ کمانڈ ہے کس کی؟ رب العالمین کی طرف۔ لیکن فرعون کا جواب کیا تھا؟ فرعون کا جواب تھا ایک سسپشن، ایک چیلنج، ایک پروف کو ڈیمانڈ کرنا۔ نہیں، اگر آپ سچے ہو تو کوئی پروف لے کر آؤ، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا۔ تو فرعون اور اس کے چیفز جو ہیں ان کو پوری طرح مان، دے ور فلی اویئر کہ یہ ڈیکلریشن جو آ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اور یہ میسنجر ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس ڈیکلریشن کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، یعنی فرعون کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ جب ایک رب العالمین آ گیا تو پھر فرعون کہاں گیا؟ فرعون اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے فرعون کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا جائے گا، اور اس کا ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ایک چانس ہے، کسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کوئی نشانی بتاؤ، کوئی سائن بتاؤ، کوئی معجزہ بتاؤ، اور وہ نہیں بتا سکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے دیکھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو فرعون ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک سائن یا ایک میریکل، ایک معجزہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو، اگر آپ ٹروتھفل ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہم سب کو معلوم ہے، بہت فیمس کہانی ہے، ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں۔ فَأَلْقَى، آیہ نمبر 107، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ فَأَلْقَى، القا کے روٹ لیتے ہیں لام قافیہ، القا یلقی القاء۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو پھینکنا یا کسی چیز کو رکھنا، یعنی جیسے زمین پہ رکھا یا زمین پہ ڈالا یا پھینکا اس کو۔ تو اس کے انگلش میں ہے سو ہی تھرو ہز اسٹاف، عصا، عصا کا مطلب ہے اسٹاف، جو عصا جو لکڑی جو کین ہوتی ہے، اور ہو کا مطلب اس کا۔ سو ہی تھرو ہز اسٹاف فَإِذَا، اینڈ سڈنلی،
کیا ہوتا ہے؟ ہیا ثعبان مبین. اٹ واز اے سرپنٹ. سرپنٹ کہہ لیں، لارج اسنیک کہہ رہے ہیں، اور پھر مبین کا مطلب ہے کلیئر یا مینیفیسٹ. اٹ واز اے لارج اسنیک، اٹ واز اے سرپنٹ اینڈ اٹ واز کلیئر اینڈ مینیفیسٹ. ایسے نہیں کہ چھوٹا سا کوئی سانپ ادھر سے آ کے چلا گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. اردو میں ہے پھر اس نے انہوں نے مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اپنی سٹک، اپنی لاٹھی، ہاں اردو میں لاٹھی کہتے ہیں، لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک ایک اژدہا بن گیا، کھلا ہوا، مطلب ظاہر، اپیرنٹ تھا، بالکل کلیئر تھا، مینیفیسٹ تھا. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. فرعون نے سوچا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو وہ پروف کر سکے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے تمام کلیمز کو بھی ریفیوٹ ہو جائے گا، اور ساتھ تمام ڈینجر، تمام خطرہ جو ہے ریموو ہو جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس پورا آنسر تھا. انہوں نے اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی، اپنی چھڑی پھینکی، اور امیڈیٹلی وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا. اور یہ فرعون کے لیے ایک کمپلیٹ سرپرائز تھا. صرف فرعون نہیں، فرعون کے تو پورے جو درباری تھے، اس کے جو چیفز تھے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. اور سیکنڈ سرپرائز کیا تھا؟ یہ پہلی نشانی تھی، میں جو کہتے ہیں نا 30 آیات، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 میریکلز تھے، وہ پہلا تھا. سیکنڈ کیا تھا؟ آیا نمبر 108، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. وَنَزَعَ، نزع کا مطلب ہے ریموو کرنا، نکالنا. نون زا عین، نزع ينزع نزع، نزع ينزع نزع. And he drew out his hand, he took out his hand، یدہو اپنے ہاتھ کو. فَإِذَا، and then کیا ہوا؟ هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. It was white, it was shining for the people، للناظرین، for the people جو دیکھ رہے تھے، for the observers، for the people who were seeing. تو انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ تو وہ سفید چمکتا ہوا تھا دیکھنے والوں کے لیے. ناظرین تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ناظرین، تو وہ ناظرین کے لیے چمکتا ہوا تھا. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے پاکٹ سے نکالا، بغل میں سے کہتے ہیں پاکٹ میں سے نکالا، اٹ اپیئرڈ شائننگ وائٹ. اور جو لوگ دیکھ رہے تھے، اب وہ شائننگ، وہ بھی کہتے ہیں آگے بھی ایک آیت ہے بغیر سو، یعنی بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی خرابی کے. ایک تو ہوتا ہے نا وائٹ ہاتھ ہو جاتا ہے یا وائٹ منہ ہو جاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا البینو ہے، یہ ان کو یہ بیماری، وہ بیماری ہے، یا جو بھی ہے کچھ سکن کا ہے. تو یہ کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، بس ایک دم سے وہ وائٹ شائننگ ہاتھ نکلا. یہ اٹ اٹ سیلف واز اے میریکولس سائن، کیونکہ جب وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے یا بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ دوبارہ وہی کلر ہو جاتا، وہ ریڈ، وہ شائننگ وائٹ نہیں رہتا تھا، شائننگ برائٹ نہیں رہتا تھا. تو یہ 2 گریٹ سائنس تھے جو آلریڈی ابھی موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں یہ آ گئے، اور جس سے پتہ چل رہا تھا، پروف تھا کہ یہ میسنجر آف اللہ ہے. لیکن کیا فرعون اس کو ایکسیپٹ کر لیتا؟ کویسچن تو یہ ہے نا، کیا فرعون اس کو ایکسیپٹ کر لیا؟ دیکھ لیا، سمجھ گیا، درباری بھی سمجھ گئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا بیسس ہوتی، اس کے پاس کیا ریزن ہوتی کہ وہ کنگ آف ایجپٹ رہتا؟ اس کا تو رول ہی ختم ہو جاتا نا. پھر تو سب ایک نبی کے پیچھے جاتے کہ یہ تو ہمارا نبی، ہم نبی کی بات مانیں گے، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کیا جسٹیفیکیشن ہوتی ان کے چیفز کے پاس کہ وہ اپنی اتنی انفلوئنشیل پوزیشنز میں ہوتے؟ ان کی جو پوزیشنز تھے ایک ایک، وہ سب ختم ہو جاتے، جو کہ ان کو فرعون نے دیے. کیونکہ وہ پھر اب کے نبی کے تو کوئی ایسے پوزیشنز نہیں ہوتے نا، یہ میرا فلاں ہے تو یہ میرا فلاں، یہ میرا چیف آف فائنانس، یہ میرا چیف آف فلاں، یہ سب تو نہیں ہوتا. پھر ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نبیوں کا. تو کیسے وہ پورے سسٹم کو جسٹیفائی کرتے اگر پوری کی پوری اتھارٹی جو ہوتی وہ اگر اس کے ہاتھ سے نکل کے، فرعون کے ہاتھ سے نکلے، اونلی ون رولر کے پاس چلی جاتی، صرف رب العالمین کے پاس چلی جاتی، اور جو رب العالمین کہتے وہ ان کا میسنجر کہتا. اگر وہ ایکنالج کر لیتے اللہ کو ایک رب، اللہ کی ربوبیت کو مان لیتے، تو پھر اونلی اللہ alone would have been obeyed. تو پھر فرعون کیا کرتا؟ وہ اپنی رول کو کس پر بیس کرتا؟ اللہ کے لاء پہ؟ نہیں، وہ تو اللہ کے لاز کو مان ہی نہیں رہا تھا. اللہ کے کمانڈمنٹس کو نہیں، اللہ کے احکام کو مان ہی نہیں رہا تھا. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب میریکلز کوئی آتے ہیں نا، اب تو بہت کم میریکلز ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی میریکلز آتے ہیں وہ صرف ڈسپلے کے لیے نہیں ہوتے، شو کے لیے نہیں ہوتے. دیکھ لو یہ اژدہا بن گیا، بس ختم. ایک ہمارے لیے ایک اویکننگ ہوتی ہے، مورل اویکننگ، ایک اخلاقی ہمارے لیے ایک اویکننگ ہوتی ہے، ایک ریئلائز کرنے والا وقت ہوتا ہے. وی شوڈ ریئلائز، وی شوڈ گیٹ لیسن فرام اٹ. اور ہم اس سے یہی سیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو سائنس ہیں وہ آ انسپائرنگ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے سائن ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کے انسپائر ہوتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی لگتا ہے، فرائٹننگ بھی ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حق آگے آ کے چمکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہی لوگ جو کہ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں.
اگر ہم حق کو دیکھ لیں ہم اس کو ریکگنائز کر لیں گے انشاءاللہ، بیکاز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور حق کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں۔ آیہ نمبر 109، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اگین ویری سمپل، قال said، کس نے کہا؟ الملأ، the chiefs، من قوم فرعون، of the people of فرعون، indeed هذا this is لساحر علیم، this is لساحر، ساحر یعنی میجیشن یعنی جادوگر، یہ ایک عظیم سوری علیم عظیم نہیں ہے، علیم ہے، علیم یہ لرنڈ ہے، علم والا ہے، knowledgeable ہے۔ تو said the chiefs of the people of فرعون indeed this is، یا he is a magician who is very learned یا skillful یا knowledgeable کہہ لیں، جو بھی لفظ آپ کو پسند۔ علیم یعنی اپنی فیلڈ میں اس کو نالج ہے۔ اردو میں ہے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اچھا، اردو میں لکھا ہوا ہے ماہر جادوگر، یعنی سب جاننے والا ہے، اسکلفل ہے۔ تو اس کی آیہ نمبر 9 کی تفسیر میں 2 لائن کہوں گی صرف، کہ اٹ از ناٹ دا نیچر آف فالسہڈ کہ وہ ایزیلی سرنڈر کریں۔ اگر ایک باطل چیز ہے تو وہ لوگ ایزیلی سرنڈر نہیں کریں گے، جیسے کہ یہ فرعون اور فرعون کے ساتھی، فرعون کے سردار، فرعون کے چیفز، ان لوگوں کو ایڈمٹ نہیں کرنا تھا، بہت مشکل تھا، تو ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سچی بات ہے، لیکن انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا۔ اس کے بدلے وہ کہہ رہے ہیں او یہ تو ایک جادوگر ہے، بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے میریکل ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک جادوگر ہے اور بہت اسکلفل جادوگر ہے۔ اور پھر آخر بھی صرف اتنے پہ رکے نہیں، آگے کہتے ہیں آیہ نمبر 110 میں، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ کہتے ہیں یریدو، ہی وانٹس، ارادہ یریدو ارادت، روٹ لیٹرز ہیں را واو دال، ارادہ یریدو، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں ارادہ، ہی وانٹس ٹو، ہمارا ارادہ جو تو وہ صرف ہے کہ ہم ایک ارادہ، ہم ایک سوچتے ہیں ایک چیز کرنے کے لیے، یہاں پر ارادہ کا مطلب ہوتا ہے وانٹ، کہ یہ چاہتا ہے۔ یریدو، ہی وانٹس، ان یخرجکم، دیٹ ہی ایکسپیلز یو، من ارضکم، یخرجکم ایکسپیل کرنے کا روٹ لیٹرز ہیں خا را جیم، لیکن یہ فارم 4 ہے، خرج یخرجو نہیں ہے، یہ ہے اخرج یخرجو اخراجن، اخرج یخرج اخراجن، تو یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 4 ہے۔ اس دن آپ میں سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کو یہ فارمز کا چاہیے، ساجدہ نے پوچھا تھا کسی نے کہ فارمز کا چاہیے، تو یہ دیکھیں فارمز کا یہی ہے، جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا خرج یخرج، تو وہ خرج یخرج کا مطلب ہے اس نے نکالا، وہ نکالے گا، اور جو اخرج یخرج ہے نہیں، وہ خرج وہ نکلا، خرج یخرج، تو خرج یخرج، تو ابھی میں دونوں میں مکس ہو گئی ہوں، خرج کا مطلب ہے وہ گیا، لیکن اخرج جب اخ سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب اس نے، تو اس نے دوسرے کو نکالا، تو اس لیے یہ فارم 4 ہو گیا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، ہی وانٹس ٹو ایکسپیل یو، یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرائیو آؤٹ کریں، ایکسپیل کر دیں، نکال دیں، آپ کا اخراج کر دیں۔ فماذا تأمرون، تو آپ ہمیں کیا، فماذا، سو واٹ ڈو یو کمانڈ، آپ کیا تأمرون، آپ کیا کمانڈ کرتے ہیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ امر یأمر امرن، حکم دینا، امر تو آپ کو پتہ ہے نا حکم دینا ہوتا ہے، تو امر یأمر امرن، تو اس میں یہ کہ اردو میں ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کے لوگوں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آپ کو نکال دیں آپ کے ملک سے، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں ہمیں، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، یہ جو چیفز تھے فرعون کے، انہوں نے یہ ٹرائی کیا کہ یہ ڈائیورٹ کر لیں اٹینشن کو ہر چیز سے، حقیقت سے، حق سے، اور وہ ایکیوز کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ وہ کہتے ہیں یہ تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو یہ میجیشن ہے، ایک تو یہ بہت اسکلفل ہے، جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کو آپ کے ملک سے ملک بدر کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے، بیکاز انہوں نے کہا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ تو اس کو انہوں نے ایک بیسس بنا لیا اور یہ کہا کہ ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیک اس آؤٹ، ڈرائیو اس آؤٹ فرام دس لینڈ۔ اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ٹرائی کیا کہ جو ویک مائنڈ کے جو لوگ ہیں، جو فولش لوگ ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں نکال رہے ہیں تو مطلب وہ ہمیں ایکسپیل کر رہے ہیں ہمارے ہوم لینڈ سے، ان لوگوں کے مائنڈ سے یہ لوگ پلے کریں۔ میجیشنز نے ایک دوسرے سے کنسلٹ کیا اور انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کس طرح ہم اس کے ہارم کو، ان کے ہارم کو اپنے ہاتھ سے ہٹائیں، ورنہ ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے ان کو پتا تھا، وہ جادوگر تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ میریکل ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو کسی طرح بھی ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کنفرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے پلان کیا،
اور انہوں نے پلان کرنے کے لیے ایسا سوچا کہ ایسا پلان کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کنونس ہو جائیں، پوری رعایا کو بلائیں اور سب کے سامنے جو ہے یہ کنفرنٹ کریں تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بات جھوٹی ہو جائے اور وہ ہار جائیں۔ تو آیا نمبر 111 میں وہ اپنا پلان بتاتے ہیں، قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا، جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا they said ارجہ، ارجہ کے روٹ لیٹرز ہیں را جیم واو، ارجہ کا مطلب ہے کسی کو ٹائم دینا، کسی کو مہلت دینا، ارجہ، اور ہو کا مطلب ہے ان کو، تو ان کو ٹائم دیجئے، ڈیلے کیجئے، کس کو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ارجا یرجی ارجاؤن، تو ان کو ڈیلے کریں، ان کو ٹائم دیں۔ they said give time to him وَأَخَاهُ and his brother، تو انہوں نے کہا ارجعہ یعنی موسیٰ علیہ السلام give time to him، give time to موسیٰ علیہ السلام، وَأَخَاهُ and his brother ہارون علیہ السلام کو، وَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، and send، آپ بھیجیں ریکروٹرز کو، لوگوں کو بھیجیں، فی المدائن حاشرین، ٹو دا سٹیز، مدائن جمع ہے مدن مدینہ کی، تو مدن بھی ہے مدائن بھی، فی المدائن حاشرین یعنی کہ ان سٹیز کو بھیجیں تاکہ وہ لوگوں سے، حاشرین لوگوں کو گیدر کریں، حشر کا مطلب ہے گیدر کرنا، لوگوں کو ریکروٹ کریں، لوگوں کو گیدر کریں، تو انگلش میں ہوگا they said give time to him یا delay it and his brother، give time to him and his brother and send to the cities gatherers یا recruiters، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو، یعنی ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور بھیج دیجئے شہروں میں جمع کرنے والوں کو، لوگ جمع کر کے لائیں، اور کیا جمع کر کے لائیں گے؟ آیا نمبر 112 میں یأتوک بکل ساحر علیم، یأتوک they will bring بکل ساحر every یأتوک they will bring to you، کا بھی ہے نا ساتھ، یأتو they will bring، اور کا مطلب ہے you، they will bring to you بکل ساحر علیم، every single magician جو کہ علیم ہے، جو کہ learned ہے، جو کہ knowledgeable ہے، جو کہ skillful ہے، تاکہ وہ لے آئیں آپ کے پاس ہر بڑے جادوگر کو، ہر ماہر جادوگر کو۔ تو 111 اور 112 میں کوئی خاص ڈسکشن نہیں ہے، بس آپ یہ دیکھ لیں کہ فرعون کے جو چیفز تھے انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو ٹائم دیا جائے، تھوڑا ڈیلے کیا جائے۔ کیوں ڈیلے کیا جائے؟ تاکہ فرعون کے پاس اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ لوگوں کو جمع کر لے، جادوگروں کو جمع کر لے، اور ایک اپوائنٹمنٹ فکس کر لے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک جگہ پہ ایک ٹائم فکس کر لے کہ یہاں پر ہم یہ جو شو بازی ہوگی وہ یہاں پر ہوگی۔ مین وائل لوگوں کو، وہ ریکروٹرز کو بھیجیں گے تاکہ وہ لے کر آئیں سب کو، سب سے زیادہ جو اسکلفل میجیشنز ہیں ان کو لے کر آئیں تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم کرتے ہیں اس کو اوور پاور کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں، بیسیکلی یہ تھا۔ تو آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو آئیں گے وہ سب آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کنفرنٹ کریں گے، اور وہ سب جادوگر ہوں گے جو آ کے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے۔ آیا نمبر 113 میں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، وَجَاءَ so came، جب وہ آئے، سحرۃ magicians، فرعون to فرعون، قالوا انہوں نے they said إِنَّ لَنَا indeed for us لَأَجْرًا will surely be a reward، la مطلب surely، ajran a reward، in kunna if we are، یا if we are going to be، نحن الغالبین if we are going to be victorious، if we are going to be victorious۔ تو دوبارہ so came the magicians to Pharaoh and they said indeed for us will surely be، دو دفعہ آ گیا، اننا بھی آ گیا indeed، اور لا بھی آ گیا، یعنی دو دفعہ تاکید آ گیا، indeed for us will surely be a reward if we are victorious۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس اور کہنے لگے ہمیں ضرور کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے، تو یقیناً ہمیں انعام ملے گا جب ہم غالب آ گئے۔ کویسچن پوچھا تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ آیا نمبر 114 قال نعم، کہا یس، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہا کہ he said yes، وَإِنَّكُمْ and surely you لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انہوں نے دو دفعہ surely کہا، and surely إِنَّكُمْ and surely you لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ surely you will be among the مقربین۔ مقربین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو کلوز ونس ہیں، جو میرے ڈیئر ونس ہیں، جو میرے نیئر ونس ہیں، ان کی طرح آپ ہو جائیں گے، آپ میرے قریب آ جاؤ گے۔ تو فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم شامل ہو جاؤ گے میرے مقربین میں سے، بہت بڑا ایک مطلب کمٹ کر دیا۔
تو ان دونوں آیا نمبر 113 اور 114 کا اکٹھے یہ کہ فرعون نے ان کو پرومس کر دیا ایک ریوارڈ کہ وہ ان کے کلوز انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ ہمیں کچھ ریوارڈ دیں گے، انہوں نے کہا آپ ہمارے کلوز ہو جائیں گے، میرے اسٹیمڈ ہائی میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ لوگوں کو میرا جو کلوزر سرکل ہے اس میں آپ کو اچھی انفلوئنشل پوزیشنز دے دوں گا۔ اس طرح کیا کیا ان کی ٹیمپٹیشن کو زیادہ انکریز کیا، تفسیر میں یہ ہے کہ ان کی ٹیمپٹیشن کو انکریز کیا تاکہ دے ٹرائی دیئر بیسٹ، دے ورک ہارڈ، اپنے بیسٹ ایفرٹس کریں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ کر سکیں، کیونکہ یہ جادوگر کہیں کہیں سے آئے تھے، دوسرے شہروں سے آئے تھے، مدائن جو الگ الگ شہروں سے آئے تھے، اگر ان کو فرعون کے قریب رہنے کا موقع مل جائے، اسی دربار میں وہ درباری بن جائے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا، تو وہ اپنا ٹرائی کریں گے، تو دس از لائک گیونگ پٹنگ اے بیٹ ان فرنٹ آف دیم، ان کو ٹیمپٹ کرنا۔ تو نیدر فرعون نار دا میجیشنز نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کے لیے کسی پروفیشنل ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں تھی، کسی اسکل کی ضرورت نہیں تھی، کسی ڈسیپشن کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو ایک کانفرنٹیشن میں ڈال رہے تھے ود اے میریکل، ود اے معجزہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اوپر پاور ہے، اور جو میسج اللہ نے ریویل کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ کوئی میجیشن، کوئی ٹائرنٹ، کوئی ظالم، کوئی جادوگر، کوئی ساحر جو ہے وہ آگے آ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ کانفرنٹیشن ہے، یہ اس طرح کا ہے جیسے ایک فائٹ ہے بٹوین ٹروتھ اینڈ ڈسیپشن، ایک تو ہوتا ہے نا حق اور باطل، ایک تو یہ ہے سچ اور ایک دھوکہ، ایک حقیقت اور ایک دھوکہ، ایلیوژن۔ تو آیا نمبر 115 میں پھر ہے ٹائم ابھی، آیا نمبر 115 میں قالوا یا موسیٰ، کس نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اب آلریڈی ٹائم آ گیا، بیچ کا ٹائم ختم ہو گیا جو ٹائم دیا تھا، میدان میں آ گئے، اس میدان میں ابھی سب ہیں، ایک سٹیج سیٹ ہوا ہے، وہاں پر تمام جادوگر ہیں۔ اب وہ جادوگر کہہ رہے ہیں، قالوا، وہ جادوگر کہہ رہے ہیں، they said او موسیٰ، اے موسیٰ کہہ رہے ہیں، اما either ان تلقیا that you throw و اما اور ان نکونا نحن الملقین اور وی ول بی دا فرسٹ ون ٹو تھرو۔ آپ بتائیے، مطلب وہ اتنے پراؤڈ تھے، اتنے تکبر میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم ڈالیں۔ ملقین کا مطلب وہ لوگ جو کہ دا فرسٹ ونس ٹو تھرو، لقی آپ کو بتایا نا، القی القی القا، یعنی کسی چیز کو پھینکنا ہے، کسی چیز کو ڈالنا، تو ملقین کا مطلب ہم ان میں سے ہو جائیں جو کہ پہلے تھرو کریں۔ اردو میں انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے ڈال دیں، دو چوائسز ہیں، یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، ملقین ڈالنے والے بن جائیں۔ آیا نمبر 116 قال القوا، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ قال القوا، اس سے کہا کہ آپ پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک شارٹ سا جواب دیا، یو تھرو، قال القوا، آپ پھینکیں۔ فلما القوا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پھینکا، سحروا یعنی جادو ہو گیا، سین راس، سحرا یسحر سحرون، جادو کرنے کو کہتے ہیں، کہ جیسے فعل الامر انہوں نے کہا کہ میں آپ پھینکیں، انہوں نے جیسے ہی پھینکا تو کیا ہوا؟ سحروا اعین الناس، عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کو کہتے ہیں، کہ جیسے ہی انہوں نے پھینکا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ٹرک کرو، تو انہوں نے جب دے تھرو، انہوں نے جو کچھ بھی پھینکا، رسی تھی، ڈنڈے تھے، جو بھی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں دے بیوچڈ، دے ٹرکڈ، سحرو یعنی انہوں نے ٹرک کیا، انہوں نے بیوچ کیا، معجزہ نہیں تھا، لفظ یوز آپ دیکھیں، سحرو، دے ٹرکڈ دا آئیز آف دا پیپل، اعین الناس، دا آئیز آف دا پیپل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈالیں۔ پھر جب انہوں نے ڈالا، اپنی رسیوں کو ڈالا، تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، لوگوں کی نگاہوں پر۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، رَهَبَا، استرہبا یسترہبو، استرہب، آئی تھنک ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہے، رہبا استرہبا یسترہبو استرہبن، لکھ لیں یہ، تو یہ روٹ لیٹرز ہے رہبا، تو وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وہ ڈر گئے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ and terrified them، اس کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے، وَجَاءُوا and they had come بِسِحْرٍ عَظِيمٍ with a magic great and terrified them they had come with a magic great۔ کس کو ٹیریفائی کیا؟ جو لوگ دیکھنے والے تھے، ان لوگوں کو، جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سانپ ہی سانپ ہیں، جتنی رسیاں ڈالی وہ سانپ ہی سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے بڑے سانپ ہر قسم کے بن گئے، تو وہ سب ان کی آنکھوں میں ایک ڈر آ گیا، وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، لفظ آئی تھنک خوف زدہ، ہاں ادھر خوف زدہ لکھا ہوا ہے، اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے تھے۔
اس کا دیکھتے ہیں، یہ کلیئرلی ایک اپیرنٹ چیلنج تھا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے ڈالتے ہو یا ہم پہلے ڈالیں، مطلب ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، ہم آپ سے بڑے جادوگر ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو چوائس دی، انہوں نے اپنی کانفیڈنس شو کیا کہ ہم تو کانفیڈنٹ ہیں، ہم نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے، آپ بتائیں کہ آپ پہلے ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام کا جواب بہت چھوٹا سا تھا، شارٹ سا تھا. انہوں نے کہا آپ پھینکیں، بہت شارٹ. ان کا وہ چیلنج سے وہ کچھ گھبرائی نہیں، پریشانی نہیں ہوئی، فل آف کانفیڈنس تھے جب انہوں نے کہا آپ پہلے ڈالیں. یہ شارٹ آنسر سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے اشورڈ تھے. ان کو تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں حق پہ ہوں، میں جیتوں گا. خود ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا، بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن وہ جو ہے وہ ان کے دل میں یہ ایشورنس تھی، دل میں یہ کانفیڈنس تھی کہ کہتے ہیں آپ پہلے کرو. فلما القوا سحروا، لیکن جیسے ہی میجیشنز نے اپنے روپس اور اپنے سٹکس کو ڈالا، وہ دے اپیئرڈ. اچھا لفظ یہ یوز ہوتا ہے تفسیر میں، دے اپیئرڈ ٹو بی موونگ لائک اسنیکس. مطلب وہ تو اسنیک نہیں بن گئے نا. جب میجیشین ایک ٹرک کرتا ہے وہ ایکچولی تو نہیں بنتا نا. آپ کے بچے کو بلا کے کہتا ہے یہ کرے، سیب کو اٹھا کے یہ کرتا ہے تو فلاں کو اٹھا کے. جب میجیشین ہوتے ہیں، ٹرکس کرتے ہیں، تو لوگوں کی آنکھوں کے آگے وہ سحر آ جاتا ہے، لوگ بیوشٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کوئی اصل میں نہیں ہوتا. اٹس ناٹ ریئل، اٹس جسٹ اٹ اپیئرس. تو دے اپیئرڈ لائک دے ور اسنیکس. تو لوگوں کی آئیز بیوشٹ ہو گئی، اور ان کے اندر وہ کہنا ہے ان کے اندر خوف زدہ ہو گئے وہ لوگ کہ یہ تو بہت بڑی میجک ہے. دے ہیڈ نیور سین دس ہیپن. انہوں نے کبھی پہلے تھوڑی دیکھا تھا اتنے بڑے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ ہیں اور اتنے سارے جادوگر ہیں، اور جب وہ ڈال رہے ہیں اپنی رسیوں کو اور لکڑیوں کو اور اتنے سارے سانپ بن گئے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا، وہ ڈر گئے، لیکن وہ ٹرک ہو گئے، وہ آڈینس ساری وہ ٹرک ہو گئی. تو قرآن یہ کافی ہے ہمارے لیے اتنا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک میجک تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ لوگ اسکلفل میجیشنز تھے. یہ سب کے لیے سرپرائز تھا. موسیٰ علیہ السلام خود سرپرائز ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا اتنے اسکلفل میجیشنز تھے، ڈرے نہیں، لیکن وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگوں کے دلوں میں اتنی خوف آ جائے گی، لوگ ان سے بہت متاثر ہو جائیں گا. لیکن اٹ از آلسو انف کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایک پردہ تھا، ایک آنکھوں کے اوپر. ان آرڈر ٹو ایبل ٹو امیجن دا نیچر آف دا سچویشن، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی آئیز کے اوپر جو ان کو ٹرک تھا وہ نظر آ رہا تھا. تو انڈیڈ قرآن جب کوئی لفظ یوز کرتا ہے وہ بہت کلیئرلی ہر لفظ کو، ہر ٹرم کو ایسے یوز کرتا ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ وہ جو میجیشنز تھے دے ور ایبل ٹو کریٹ اے ریئل فیلنگ کہ یہ سب ہیں، اور سب جو دیکھنے میں ناظرین تھے، بیہولڈرز تھے، آبزرورز تھے، ان سب کے لیے ایلیوژن تھا، فار دا انٹائر پیپل، فار انٹائر کراؤڈ، ماسز کے لیے. اور یاد رکھیں یہ ریئل ٹرانسفارمیشن نہیں تھا، نہ وہ رسی اور نہ وہ لکڑی چینج ہوئی، وہ صرف ایک مائنڈ ٹرک تھا. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیں آج کل کتنا کامن ہو گیا. اے آئی کو آپ دیکھیں، اے آئی میں کس طرح میڈیا، کلچر، فالس آئیڈیالوجیز، آپٹکس کس طرح یوز ہوتا ہے، اور اے آئی کس طرح یوز ہوتا ہے لوگوں کو فول کرنے میں. کسی کی بھی کوئی بھی ویڈیو بنا کے کہیں بھی ڈال سکتا ہے، کسی کی کوئی ریکارڈنگ کہیں بھی ڈال سکتا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل ہے. کسی کو کچھ بھی جتنا بھی برا بتانا ہے بتا دیتا ہے. استغفر اللہ، بہت ہی برا زمانہ آ گیا. کسی کے اوپر جو مرضی الزام لگا دو، اس کو بتا دو، بس ویڈیو بنا دو. یہ جو ہمارے کیا بولتے ہیں اپنے، یہ جو ہمارے اپنے ویڈیوز جو بناتے ہیں اپنے سوشل میڈیا والے، کس طرح کرتے ہیں، فالس آئیڈیالوجیز کو بھی یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کس طرح کے الزام. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ وی سی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی ہیئر، یا ایوری تھنگ دیٹ بیکمس پاپولر از ناٹ ٹرو، ناٹ نیسسریلی ٹرو. کچھ سچ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہی ہوں ہر چیز جھوٹ ہے، لیکن may not be true. آیا نمبر 117 ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وَأَنْ أَوْحَيْنَا، وَأَوْحَيْنَا and we inspired. اوحا یوحی ایحا ان کون سا فارم ہے؟ اگین فارم 4. and we inspired الا موسیٰ، we sent the وحی. وحی کا لفظ بھی تو اسی سے نکلا نا، وحی اوحا یوحی ایحا. وَأَوْحَيْنَا and we sent the وحی to الا موسیٰ to موسیٰ ان القی عصاک، that you throw your staff، اپنے کین کو آپ پھینکیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنا عصا ڈال دیجئے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَإِذَا کا مطلب ہے اسی وقت، behold ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں، and behold right then هِيَ تَلْقَفُ
What did it do? تلقفو. اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام قاف فا. لام قاف فا. لقفا تلقفو لقفن. لقفا تلقفو لقفن. پتہ نہیں کریکٹ ہے کہ نہیں ہے. لقفا آئی تھنک یلفق ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے میں نے غلط لکھا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، چیک کر لیجیے گا. فَإِذْ and behold and فَإِذْ یعنی اسی وقت ہی تلقف it swallowed ما یأفکون what they were falsifying. یأفکون آپ پہلے پڑھ چکی. افکن یعنی افقا یأفکو افکن، اس کا حمزہ فا کاف یعنی جو جھوٹ بولنا، کسی کے پر الزام لگانا ہے، کسی کے جھوٹ بولنا. اف کی کہانی تھی یاد آپ کو، ابھی ہم نے پڑھا نہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو کہانی تھی، تو دوسرے کورس میں پڑھا ہے، اس کورس میں نہیں پڑھا. تو اینڈ بیہولڈ اینڈ رائٹ دین اٹ سوالوڈ، کیا چیز نے سوالو کر لیا؟ جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا اپنا پھینکا، اس عصا نے ایک دم سے وہ اژدہا بن گیا اور اس نے تمام چھوٹے چھوٹے جتنے بھی چھوٹے بڑے سانپ تھے سب کو نگل لیا، سوالو کر لیا. واٹ دے ور فالسیفائنگ، جو وہ جھوٹ کر رہے تھے، جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. اردو میں ہے تو وہ فوراً نگل گیا ان کے جھوٹے طلسم کو، ان کے جھوٹ کو جو وہ بنا رہے تھے، ان کے جھوٹے جادو کو. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں آیت نمبر 117 کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ڈائریکٹلی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ڈائریکٹ انٹرونشن کی، ڈیوائن انٹرونشن کی، اور کہا کہ آپ اپنا عصا اب پھینکیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. جیسے ہی اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا کا مطلب ہے all of a sudden, immediately, right then، تلقفو سوالو کر لیا اس نے جو کچھ وہ لوگ باطل بنا رہے تھے. they swallowed up all the deception. کیونکہ ڈسیپشن کیا تھا؟ وہ ساری فیبریکیشن تھی، وہ سارا illusion تھا، وہ سارا ایک دھوکہ تھا، آنکھوں کا دھوکہ کہہ لیں آپ اس کو. This was totally unexpected, totally unexpected. فرعون بھی حیران ہو گیا، اس کے چیفز بھی حیران ہو گئے، تمام جادوگر جو تھے، ساحر تھے، وہ بھی حیران ہو گئے. تمام ماسز، اتنا بڑا انہوں نے جمع کیا تھا لوگوں کے اس سکوائر کے اوپر، اور اس کے اوپر سب لوگ جو لارج سکوائر کہتے ہیں اس پہ جمع ہوئے تھے، وہ سب کے سب حیران ہو گئے. اور وہ ایک کانٹیسٹ تھا، اس کانٹیسٹ میں یہ ہو گیا. سب کے سامنے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جیتیں، اور سب کے سامنے یہ ہو گیا. تو آیت نمبر 118 میں فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَوَقَعَ so was established، یعنی it happened. وقع اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف عین، وقع یوقع وقوع، یعنی کہ وقع یعنی فوقع یعنی it was established، so it happened. الحق کیا چیز؟ the truth. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل، بطل کا بطل یبطل بطلان، روٹ لیٹرز وہی باطل کے ہیں، باطلام، and was falsified and was nullified what they were doing. ما كانوا يعملون what they were doing. پھر ثابت ہو گیا حق، اسٹیبلش ہو گیا حق، اور سب کچھ باطل ہو گیا ان کا کیا ہوا جو وہ کر رہے تھے. اس کی تفسیر میں یہ کہ وہ جو میریکل ہوا اس نے ایکسپوز کر دیا فالس ہوڈ کو، باطل کو ایکسپوز کر دیا، اور اس نے یہ جو میجیشنز کا جو ایلیوژن تھا اس کو ختم کر دیا، ڈسمینٹل کر دیا. ٹروتھ آ گیا، بالکل حق سامنے آ گیا، ویزیبل ہو گیا بیفور دی انٹائر گیدرنگ. اچھا، فالس ہوڈ جو ہوتا ہے نا، اٹ میں اپیئر پاورفل. اتنے سارے جب دیکھ رہے تھے وہ لوگ سب ڈر گئے تھے نا، سب ڈر گئے تھے، کیونکہ سب کو لگا اف اتنے سارے سانپ، اتنے پاورفل میجیشنز، اتنے اسکلفل میجیشن. تو وہ انسان کو لگتا ہے دے اپیئر ٹو بی پاورفل. اٹ میں ڈیزل یور آئیز، اٹ میں اسٹرائک فیئر ان یور ہارٹ، کیونکہ وہ جھوٹ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اٹ may give the majority of the people یہ امپریشن کہ اب اس کو نہیں روکا جا سکتا، اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن جب وہ جھوٹ جب ٹروتھ کے ساتھ جب کنفرنٹ ہوتا ہے تو فالسہڈ کیا ہوتا ہے؟ ببل اپ، بالکل ببل پھٹ جاتا ہے، اور اس کی جو آگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ تو کمال ہے. ٹروتھ جو ہے نا اس کا اپنا وزن ہے، اس کے فرم روٹس ہیں، اس کی سالڈ فاؤنڈیشن ہے. اور جو جھوٹ ہے اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں، جھوٹ تو گھڑی بھی ہوتی ہے. تو آیت نمبر 119 میں فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. فَغُلِبُوا so they were defeated. غلبہ ہو گیا ان کا، مغلوب ہو گئے. غین لامبا غلبہ یغلبو غلبتن. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، هُنَالِكَ یعنی right there. So they were defeated. کون ڈیفیٹ ہو گئے؟ جادوگر سارے ڈیفیٹ ہو گئے. هُنَالِكَ right there. وَانقَلَبُوا and they returned صَاغِرِينَ humiliated, disgraced. چنانچہ وہ مغلوب ہو گئے وہیں پر اور واپس لوٹے ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے. انقلب ینقلب انقلابن یعنی کہ وہ لوٹے، لوٹنے کو کہتے ہیں.
تو قرآن جو ایکسپریس کر رہا ہے اس میں بہت کلیئرلی بتا رہا ہے کہ کس طرح وکٹری اور ڈومینیشن کس کی ہوتی ہے، ٹروتھ کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے، کون جیتتا ہے، کون غالب آتا ہے. اور یہ ایک اکمپلشڈ فیکٹ ہے، یہ ایک سالڈ اینڈ اسٹیبل بات ہے کہ جب اینڈ میں جا کے آپ دیکھیں گے. ابھی ہم لوگ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ہم لوگ اس کو میوٹ، اتنے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں ہر وقت کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وکٹری جو ہے، ڈومینیشن جو ہے وہ ٹروتھ کی ہوگی. یہ سالڈ اور اسٹیبل ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اینڈ کیا ہوا؟ بس پتہ چل گیا کہ جو انہوں نے کیا تھا، اتنا جادو کیا تھا، اٹ واز فالس. فالس جو ہے، جو فالس ہوڈ جو ہے نا، وہ اپنی ایڈوکیسی کرتا ہے لیکن وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے جب ٹروتھ سامنے آ جاتی، ہیومیلیٹ، ڈسکریس ہو جاتا ہے. ان کی فالس ہوڈ ختم ہو گئی، ان کا میجک ختم ہو گیا، ان کو وہ گول ہی اچیو نہیں ہوا جو وہ چاہ رہے تھے کرنا. انفیکٹ کیا ہوا؟ اس کا اپوزٹ ہوا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی بڑائی بتا دیں، موسیٰ علیہ السلام کو رانگ پروف کر دیں، اور بالکل اپوزٹ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اوپر آ گئے اور جیسے آنا تھا، اور ان کی ڈسگریس ہو گئی. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹروتھ ول آلویز ڈیفیٹ فالس ہوڈ ایونچولی اینڈ ڈیسائسولی. ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کی ٹائمنگ پہ ہم کو ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ کے پلانز کو ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے. جب اللہ چاہے گا اللہ کر کے چھوڑے گا. وہ اپنے میسنجرز کو اور اپنے فالوورز کو ضرور مدد کرے گا. لیکن سرپرائز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. نیکسٹ آیا میں ایک اور سرپرائز، آیا نمبر 120، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہار گئے، اوپر سے انہوں نے کیا وَأُلْقِيَ and they fell down، نیچے گر پڑے، السَّحَرَةُ جو میجیشنز تھے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. بھی آپ سب کو معلوم ہے، بہت پرانی کہانی ہے. اور گر پڑے and fell down the magicians prostrating، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں. اب القیہ کا اصل مطلب جہاں پر جو نا القیہ، اس کا اصل مطلب ہے دیور تھرون. وہ گر پڑے، وہ ایسے لگا کہ ایز اف دیور پشڈ بائی سم فورس. اور یہ فورس کیا تھا؟ یہ پاور کیا تھا؟ یہ ٹروتھ کا فورس تھا، یہ حق کا فورس تھا جو ان کے اوپر آیا. جب ان پہ حق واضح ہو گیا، وہ سب سجدے میں گر پڑے. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب سجدے میں گرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمام جادوگروں نے ایکسیپٹ کر لیا کس چیز کو؟ اسلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان گئے، اسلام کو ایکسیپٹ کر دیا، مسلمان ہو گئے، ان کو کلیئر ایویڈنس مل گئی اور وہ ہمبل ہو گئے. جب سجود میں جاتے ہیں، ہماری کون سی پوزیشن تھی؟ سب سے ہمبل پوزیشن. اللہ سب سے اونچا ہے اور ہم اس میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اور ہم سب سے نیچے اپنے فوrehead کو، جس کو ہم سب سے اونچا سمجھتے ہیں، اپنی پیشانی کو، اپنی عزت کو، اس کو ہم زمین پہ ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ہمبل کر دیا سجود میں. تو وہ لوگ جن کے اوپر ٹروتھ بالکل کلیئرلی ریویل ہو گیا، وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو جادوگر تھے. کیونکہ ان کو ہر طرح کا جادو معلوم تھا، ان کو پوری ڈیٹیلز معلوم تھے جو اوروں کو نہیں معلوم تھا. ان کو یہ معلوم تھا نا کہ یہ جادو نہیں ہے. انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک سائن ہے، یہ جادو نہیں ہے. اور یہ ایک وہ سائن ہے جو کوئی ہیومن بینگ نہیں کر سکتا ہے، کہ ایک لکڑی ڈالو اور وہ اژدھا بن جائے اور اژدھا بن کے تمام میجک کو کھا ڈالے. یہ کوئی ہیومن بینگ نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا، آیا نمبر 121، قالوا آمنا برب العالمین. They said we believe in the Rabb of the worlds. قالوا they said آمنا we believe برب العالمین the Rabb of the worlds. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے جہانوں کے رب پر. اور آگے رب موسیٰ و ہارون، آیا 122، یعنی جو موسیٰ کا رب بھی اور ہارون کا رب بھی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. دیکھیں، یعنی کہ انہوں نے وہ بلیو کیا جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آ کے کہہ رہے تھے. اس پہ تھوڑی سی ریفلیکشن کر لیتے ہیں، یہ دس از دا لاسٹ آیا، تھوڑی سی ریفلیکشن کرتے ہیں کہ وہ میجیشنز جب آئے تو وہ فل کانفیڈنس سے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کیونکہ وہ بادشاہ کو، فرعون کو کہہ رہے تھے، اپنی گریڈ بتا رہے تھے، اپنا ریوارڈ مانگ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے آپ کیا اجر دیں گے، ہمیں کیا ریوارڈ دیں گے. اور فرعون نے کہا کہ میں تم کو اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا. تو وہ ایک ٹیمپٹیشن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے گرینڈ ایلوژن کیا، انہوں نے بہت زبردست مظاہرہ کیا. یہ نہیں کہ ان کا مظاہرہ اچھا نہیں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ رسیاں اور سب کچھ، وہ سب سانپ بن گئے اور لوگ ٹرک ہو گئے، لوگوں کی آنکھوں کے آگے یہ ایلیوژن آ گیا اور لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. لیکن the moment موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ سب کے سب سجود میں پڑ گئے. اس کو ریفلیکٹ کریں، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیا کس چیز میں گزاری تھی؟ ان جادوگروں نے، ان ماسٹرنگ ڈسیپشن. کس طرح ہم لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں کو جادو کر کے بتا سکتے ہیں، ٹرک کر سکتے ہیں. لیکن اب انہوں نے میریکل دیکھا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا کا میریکل نہیں ہے. جسٹ ریفلیکٹ کریں کہ کیسے ان کو پتہ چلا. ان کو پتہ تھا کہ ہمارے سکلز، ہم کتنے بھی آگے جائیں گے، اٹ کی ناٹ گو دیر.
They were the best persons to evaluate the nature کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا, or whether it was an act of skillful magic or something brought about by a power far greater than any human being can have. ان کو یہ سمجھ آ گئی, ان کو یہ پتا چل گیا. اس سے ایکسپلین ہوتا ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ میجیشنز جو ہیں وہ ایک اوپن چیلنج کے لیے آئے تھے اور ٹوٹل سبمیشن میں واپس گئے. انہوں نے ریکگنائز کر لیا, اوپن مائنڈ سے ریکگنائز کر لیا. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے, ہم اس سے یہ بھی لرن کرتے ہیں کہ ہماری جو ورسٹ اینیمیز ہوتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ورسٹ اینیمیز کون تھے اس وقت؟ جادوگر تھے, اور وہ ان کے بلیورس بن گئے, بیلوڈ بلیورس بن گئے. سو لاسٹ تھنگ ہے, واٹ ڈو وی لرن فرام آل دس, آج ہم نے پڑھا, وی لرن کہ ٹرو نالج جو ہے وہ سرنڈر پہ اینڈ ہوتی ہے ہمیشہ. ٹرو نالج جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے ٹو سرینڈرنگ, ٹو تسلیم کرنے میں, اللہ کے مسلمان ہونے میں. وی لرن کہ جو سبمٹ کرتا ہے ٹروتھ کو, اس کو کون؟ اللہ اس کو عزت دیتا ہے. دے آر آنرڈ بائی اللہ, دے ہیو بین آنرڈ بائی اللہ کہ وہ مسلم. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, یہاں جو ہمارے نیو مسلمز ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ان کے پرانے گناہ بھی سب معاف ہو گئے. ہمیں تو ہمارے گناہوں کا نہیں پتہ, پچھلے گناہ معاف ہوئے. وی ایکسپیکٹ, وی میک توبہ اینڈ وی ہوپ ان اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان کو تو گارنٹی مل گئی, تو دے آر آنرڈ بائی اللہ. ہم یہ بھی ایک چیز سیکھتے ہیں اپنے اس آج کے سبق سے کہ ہمارا ہارٹ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کوئی چیز, لیکن ہماری آئیز کو جو چیز نظر آتی ہے وہ چیز ایکسپلین نہیں کر سکتی. آور ہارٹ نوز what the eyes cannot explain. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹروتھ جو ہے, حق جو ہے, وہ باطل کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتا. رادر ٹروتھ کیا کرتا ہے, وہ فالسہڈ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, اس کو اوور کم کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں نا کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ سمپلی کیونکہ ٹروتھ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتی ہے اپنی اتھارٹی اوور پیپل فیلنگس اینڈ کانشیس, ہماری ضمیر کے اوپر, ہمارے ہارٹس کو وہ کھول دیتی ہے. اور جب ہمارے ہارٹ کھل جاتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے حق کو, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لائٹ آ جاتی ہے, ایک نور آ جاتا ہے, اور وہ نور جو ہے وہ ہم کو ری ایشور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, پہلے بھی کلاس میں بھی کسی نے ایک دن پوچھا کہ بھئی یہ نور کیا ہوتا ہے, ہماری کلاس میں کسی نے پوچھا. یہ نور وہ نور ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا لائٹ آف گائیڈنس. یہ نور جو ہے وہ ہدایت کی نور ہے. یہ وہ نور ہے جو ہمارے مائنڈس کو, ہمارے دماغ کو, ہماری تھنکنگ کو, ہماری سوچ کو, ہمارے دلوں کو, ہماری روح کو, سب چیز کو گائیڈ کرتی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس نور سے, اس لائٹ سے ہمیں ہر چیز کلیئرلی نظر آتی ہے, ہمیں برائٹ نظر آتا ہے. اور یہی وہ نور ہے جو میں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں. یہی وہ نور ہے which we you and I are seeking. یہ وہی نور ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے. یہ وہی نور ہے جو ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں. یہ وہی نور ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ کے اینگر سے, اللہ کے غصے سے. ہمیں کبھی بھی نور کو جو ہے نا, اس نور کو, ایمان کے نور کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمیں یہ نور مل رہا ہے, جب ہمیں یہ گائیڈنس ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو ہمیں جو توبہ ہے نا اس کے پاور کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. جب بھی ہم نے جتنے بھی گناہ کیے, جو بھی کیے, ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے, دانستہ نہ دانستہ, صغیرہ کبیرہ, اگلے پچھلے, سب کے لیے اللہ سے بس ہم توبہ کریں, مغفرت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے. نستغفر اللہ و نتوب الیہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چلیں اب سوال پوچھ لیں, اور آپ سوال پوچھیں اس سے پہلے میں ریپیٹ پہ 1 منٹ پہلے سے مجھے سوری سوال ابھی نہ پوچھیں. ناہید کے گھر میں جو انشاءاللہ تعالی ہماری گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہاں پر کریں گے, کچھ لوگوں نے کہاں, کچھ لوگوں نے کہاں کیا, ریسٹورینٹ میں بھی کرنے والے تھے, میرا گھر بھی تھا اور امینہ کا گھر بھی تھا. لیکن ناہید کی یہ خواہش تھی کہ ناہید کے گھر میں سب آئیں. ناہید کی عدت جو ہے, ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کی عدت ابھی اسی مہینے میں ختم ہوئی ہے, اپریل 7 کو ختم ہوئی ہے. تو اس کے بعد سے ان کا یہی دل تھا کہ وہ ہم سب کو بلائیں اپنے گھر میں, قرآن کلاس کی گیٹ ٹوگیدر کریں. تو میں نے ان کی خواہش کو ایکسیپٹ کیا, مطلب آئی رسپیکٹ ہر وشیز, آئی رسپیکٹ ہر ڈیزائر. میں نے کوشش کی کہ میں ان سے کہوں کہ نہیں ہم ایسے کریں گے, بٹ تو ٹھیک ہے آپ کے گھر میں رکھ لیں گے, لیکن ہم 1 ڈش کر لیتے ہیں, آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. بٹ شی ریئلی وانٹیڈ ٹو, کہتی نہیں, میں ایک جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا, کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا,
کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ون ڈش بنا لوں گی، کوئی بات نہیں، ان کو کھوسے بنانا آسان لگتا ہے، مجھے مشکل لگتا ہے، تو ہنا کو بھی آسان لگتا ہے، ہنا بھی بنائے گی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، ہنا کے گھر میں رکھیں گے، ابھی وہ بول نہیں رہی ہے لیکن میں بول رہی ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ناہید کے گھر میں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوزڈے کو، اور ٹائم یہ ہے کہ ہماری کلاس کا ٹائم تو ہم 11:45 آتے ہیں، 11 بجے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ختم کر لیتے ہیں، لیکن وہ کھانے کا ٹائم ہے تو ہم 12 بجے پہنچ جائیں، کوشش کریں 12 ساڑھے 12 تک پہنچ جائیں، تاکہ پھر کھانا وانا کھا کے ناہید کو بھی تیاری کا تھوڑا ٹائم مل جائے گا، باقی لوگ بھی جو اگر کچھ پکانا چاہیں وہ جو پکا کے لا رہے ہوں گے ان کو بھی ٹائم مل جائے گا، پھر ڈرائیونگ کا ٹائم چاہیے وہ بھی ہے، تو ہم تو زوم پہ ہوتے ہیں، ڈرائیو بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، تو سب چیزیں ملا کے ناہید کے گھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تو جس جس کو جو کچھ پکانا ہے، جو دل چاہ رہے، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کچھ لوگوں نے آلریڈی لکھ دیا ہے بشرا کو یا مجھے لکھ دیا ہے کہ وہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بنا کے لائیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے کسی بھی فوڈ آئٹم کو، پیسوں کا نہیں کہہ رہی ہوں، فوڈ آئٹم کو، تو وہ لے کر آنا چاہیں وہ لے آئیں، مور دا میریئر، مور دا بیٹر، جو ہم کھائیں گے اتنی ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کھا لیں گے تو مزہ بھی آئے گا، وہ چسکا لگ جاتا ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ملتے ہیں ناہید کے گھر میں، اور ناہید کا ایڈریس بھی میں نے ڈال دیا، میں دوبارہ ڈال دوں گی انشاءاللہ ناہید کا ایڈریس، اور ناہید جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ ہم سب کے لیے جو کیا ہے، وی آر ویری گریٹفل ٹو یو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی دے، آپ کی رزق میں برکت دے، کیونکہ جو کسی کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ تو اگر کوئی سوال اس دعوت کے متعلق ہے تو وہ آپ بعد میں کر لیں، اور وہ بشرا سے بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، بشرا سے کر لیں، بشرا کو اس وقت انچارج ہے، پہلے ہم نے نام دینے کے لیے ہم نے پہلے عطیہ کو رکھا تھا، عطیہ ول بی آؤٹ آف ٹاؤن، تو وہ اٹینڈ بھی نہیں کر پائیں گی، کچھ لوگوں نے ڈائریکٹلی مجھے بتا دیا ان کے ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس ہیں یا ان کے کوئی اور پرائر کمٹمنٹس ہیں، وہ نہیں آ سکیں گے، لیکن جو آ سکیں گے ہم آج پھر میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں پلیز ٹرائی یور بیسٹ ٹو کم، تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائیں گے تو اچھا لگے گا، جو بھی آ سکے گا بہت اچھا لگے گا، کسی کا کوئی ڈرائیو نہیں کرنے والا ہے تو اپنی بہو بیٹی فرینڈ کسی کو بھی لے کر ڈرائیو بھی کرا کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ اب کلیئرٹی ہو گئی ہوگی، کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، میں پھر ایک ریمائنڈر بھیج دوں گی، آج رات تک پلیز آپ اپنے فل نام بھیج دیں کہ کون کون اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کچھ کھانے کی چیز بھی لانا چاہیں اس گروپ پہ نہ ڈالیں، سب لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ بشرا کو بھیج دیں یا مجھے بھیج دیں، بشرا کو بھیج دیں تو اچھا رہے گا، کیونکہ بشرا جو ہے وہ اس وقت انچارج ہے سب چیزوں کو وہ کمپائل کرنے میں، تو وہ جب پوری لسٹ ہو جائے گی اور پتہ چلے گا کون کیا لا رہا ہے تو پھر اینڈ میں پتہ چلے گا کہ اب کسی اور کو اگر کچھ لانا ہے تو وہ کیا لا سکے، پوچھ بھی سکتے ہیں آپ بشرا سے کہ کسی، اور اگر ایک چیز دو بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سو فار مجھے لگتا ہے 15-20 لوگ تو ہو گئے ہیں تقریباً، اللہ کا شکر ہے، پہلے تو میں بہت سیڈ فیل کر رہی تھی، 7 لوگ تھے، پھر 12 لوگ تھے، پھر 15 میں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لوگ تقریباً 20 لوگ، مجھے لگتا ہے بشرا کے پاس لسٹ ہے، ہوگی، جب ہو جائے گی لسٹ میں آپ لوگ کو لسٹ بھی بھیج دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ لیٹ اس آل میٹ نیکسٹ ٹیوزڈے، کلاس نہیں ہوگی، وی ول میٹ ایٹ ناہیدس انشاءاللہ۔ چلیں اب کوئی کویسچن ہو تو کر لیں، نو کویسچن؟ کویسچن کیا ہوگا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے سن رہے ہیں۔ السلام علیکم فرحت، آپ آ گئی ہیں، وعلیکم السلام جی، الحمدللہ عمرہ مبارک، اور جی، آپ تو جزاک اللہ خیر ازبکستان سے ہو کے آئی ہیں، جی ازبکستان سے، جی مزہ آیا، الحمدللہ اچھا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا تھا الحمدللہ، چلیں you know، شکر، ماشاء اللہ، وہاں پہ بھی ہاں، عمرے پہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اچھا تھا ٹیوزڈے کو آپ نے آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں بنانا جی انشاءاللہ، یا ہے۔ I'll let Bushra know انشاءاللہ۔ امیر پری، آپ کا نام بھی شاید نہیں آیا ابھی تک، جن کے نام میں اب یہاں دیکھ رہی ہوں، ایک منٹ میں دیکھ رہی ہوں کس کا نام نہیں آیا، فوزیہ کا نام نہیں آیا ہے، فریدہ کا آ گیا ہے، مہناز کا نہیں، نام، انشاءاللہ آؤں گی سر، اچھا نظرین بازی اچھا انشاءاللہ۔ ہے، سعیدہ کا آ گیا ہے، ساجدہ کا کچھ تھا کہ نہیں آ پائیں گی، شاید آ پائیں گی، یاد نہیں، سمینہ آ رہی ہیں، شہانہ کا نہیں ہے، روحینہ آپ نے شاید کہا آئیں گی، ٹھیک ہے نا، زہرا آپ بھی آ جائیں نا، کیا فرق پڑتا ہے، انڈیا سے آ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے، زرینہ اور دل تو زلفی بہت سارا، ڈیفینیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو مس اٹ، بیکاز لاسٹ پارٹی ماشاء پہ آپ اللہ، بھی لاسٹ پہ نہیں تھے، اس سے لاسٹ پہ آپ تھی، اس سے لاسٹ تھے جی 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 جی، تھی ہاں، تھینک یو سو مچ۔ تو سب لوگوں سے بس اجازت چاہتی ہوں، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ویل انشاءاللہ میٹ نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ، کلاس نہیں ہوگی، لنچ پہ ملیں گے، چلیں ہو گیا ختم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.